الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ حج کا مہینہ ہے، شوال، ذی قعدہ اور ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، اسے اشہر حج کہا گیا ہے، حج کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ہم اور آپ ابھی ماہ ذی قعدہ میں ہیں، جو حج کا مہینہ ہے۔ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا، تشبیہات اور تمثیلات کے ذریعے سمجھایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان کو جب سمجھانے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ ان 5 میں سے ایک خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے، اور ہم اپنے گاؤں، سماج، گھر، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو اس عمارت کی بنیاد دیوار پر اور پیلر پر، ستون پر ہوا کرتی ہے۔ بغیر دیوار کے عمارت نہیں ہو سکتی، بغیر ستون اور بغیر پیلر کے کوئی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عمارت کے لیے دیواروں کا اور اسی طرح پیلر اور ستون کا ہونا ضروری ہے، لیکن صرف پیلر اور ستون کو ہم عمارت بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ عمارت کا ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے، خاص شکل ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، کمرے ہوتے ہیں، دیواروں پر پلاسٹر کے بعد رنگ و روغن ہوتا ہے، دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جب یہ سب چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ عمارت مکمل۔ اسلام کی بھی تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت کے ذریعے کہ اسلام کو ایک عمارت سمجھو، اور اس عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن 5 چیزوں میں ایک اللہ کے گھر کا حج کرنا بھی ہے۔ ان ارکان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بغیر عمارت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مکمل اسلام اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ارکان خمسہ کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو دیگر احکامات ہیں، دیگر فرامین ہیں، اسے بھی ماننا اور اسے بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ خیر، میں ان چیزوں پر فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ حج کے مہینے کی مناسبت سے میں نے ارادہ کیا کہ حج کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ حج فرض ہے، قرآن کریم کی صریح آیت بھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے گھر تک جو آدمی جانے کی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت سے مراد کیا ہے؟ اس کے پاس سواری کے خراجات بھی ہیں، جیسے اس زمانے میں فلائٹ سے انسان جاتا ہے
یا قریب کے ممالک سے بسوں سے اور کار سے لوگ جاتے ہیں تو سواری کا کرایہ اس کے پاس ہو، جتنے دن وہ وہاں قیام کر رہا ہے راستے میں آنے اور جانے کا جو خرچ ہوگا جسے زاد راہ کہتے ہیں وہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، انسان صحت و تندرستی کی حالت میں ہے، مال و دولت بھی ہے، آنے جانے کی سہولت بھی ہے، تو انسان صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور آزاد ہونا، یہ حج کے شرائط میں سے جس انسان پر یہ چیزیں ثابت ہو جا رہی ہیں وہ مسلمان ہے، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، وہ آزاد ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، تو ایسے انسان پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کو ادا کرو۔ اگر ہم واقعی میں مسلمان ہیں اور کامل مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا اور اپنے مال و دولت کا جائزہ لینے کے بعد اگر ہم پر حج فرض ہے تو اول وقت میں حج کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اراد الحج فلیتعجل بہ، جو انسان حج کرنا چاہتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ حج میں جلدی کرے۔ کیوں جلدی کرے؟ اس لیے کہ حج کے جو ایام ہیں وہ سال میں صرف 5 ایام ہیں، پورے سال میں جب چاہیں حج کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ روزے جب چاہیں رکھ لیں، چند ایام کو چھوڑ کر آپ نماز جب چاہیں پڑھ لیں، چند مخصوص اوقات میں جو نماز کی ممانعت ہے، کراہیت ہے، اسے چھوڑ کر، لیکن آپ حج جب چاہیں کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج کی اپنے کچھ خصائص ہیں، حج کی اپنی کچھ انفرادیت ہے، حج کے اپنے کچھ امتیازات ہیں جو امتیازات دوسری عبادتوں میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ گفتگو ہوگی اس موضوع پر کہ آخر حج کی انفرادیت کیا ہے، حج کے خصائص کیا ہے، حج کے وہ کون سے امتیازات ہیں جو امتیازات دوسری عبادتوں میں نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع پر فی الحال ہمیں گفتگو نہیں کرنی، ہمیں گفتگو اس موضوع پر کرنی ہے کہ حج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ سال میں صرف 5 دن ہیں جو حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ وہ 5 دن آپ کے چھوٹ گئے تو پھر اب 1 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا حج کے لیے۔ 1 سال میں کون زندہ رہتا ہے، کون مرتا ہے، کسے زندگی نصیب ہوتی ہے اور کسے موت کی آغوش میں سونا پڑ جاتا ہے، کون اپنے نرم و گداد بستر پر آرام کرتا ہے اور کون قبر کی گود میں لیٹ جاتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل بہ، کہ جو آدمی حج کرنا چاہے وہ حج میں جلدی کرے، تیزی کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ فإنہ قد یمرض المریض، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ضرورتیں آ پڑتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ انسان مصیبت اور مشکلات سے پھنس جاتا ہے، پھر وہ 1 سال کے بعد ہی اس کو وہ ایام نصیب ہوں گے۔ لہذا حج کا معاملہ ایسا ہے کہ حج کی فرضیت کے بعد انسان کو تراخی سے، دیر سے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ فی الفور حج کی ادائیگی کا ارادہ کرنا چاہیے۔ حج کے فضائل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے، احادیث پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حج کے ایسے فضائل ہیں
جو فضائل دوسری عبادتوں کو بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان حج کرتا ہے اور وہ حج مبرور ہو، ایسا حج جس میں اس نے فسق و فجور نہ کیا ہو، ایسا حج جس میں اس نے گالی گلوج نہ کیا ہو، ایسا حج جس میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو، ایسا حج جو اللہ کے لیے ہوا ہو، ایسا حج جو حلال روزی حلال رزق کے ذریعے ہوا ہو، آقا نے فرمایا حج مبرور کا جو بدلہ ہے وہ بدلہ جنت ہے۔ اور حج مبرور جسے نصیب ہو جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو انسان معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں رہتا ہے۔ ایک انسان کو جب حج مبرور نصیب ہو جائے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یہ آقا کا فرمان ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حج مبرور جسے نصیب ہو جائے وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے، یہ سمجھیے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، اسے ایک نئے امنگ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے جوش و ولولے کے ساتھ خیر کے اعمال کرنا چاہیے اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، معصیت سے بچنی چاہیے۔ حج کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا تاکہ ایمان پر اور اسلام پر بیعت ہو جائے، تو حضرت عمرو بن عاص کہتے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، اے عمرو تو نے کہا تھا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اے آقا اپنے دست مبارک کو بڑھائیے، جب میں نے اپنا دست مبارک بڑھایا تو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے ایک سوال کیا اور کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کہا کہ اگر میں اسلام لے آتا ہوں تو کیا میرے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے وہ جملہ اس میں سنانا مقصود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اما سمعت ان الاسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كانت قبلها والحج يهدم ما كان قبله۔ اے عمرو بن عاص، کیا تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام لانے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اسلام کی وجہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے عمرو بن عاص، کیا تجھے معلوم نہیں ایک آدمی جب حج کرتا ہے اور وہ حج خالص تھا، جو اس حج کرنے کی وجہ سے اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو اضیاف اللہ ضیوف الرحمان کہا ہے۔ جو حاجی ہوتے وہ اللہ کے مہمان ہوتے، رحمان کے مہمان ہوتے۔ ہمارے دسترخوان پر کوئی معمولی سا مہمان بھی آ جائے تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ مہمان ہمارے دسترخوان سے خوش ہو کر جائے۔ مہمان جس معیار کا ہوگا اور میزبان بھی جس معیار کا ہوگا، ضیافت اسی انداز کی جاتی ہے۔ میزبان حاتم طائی جیسا ہے تو اپنی ساری دولت کو لٹا کر بھی یہی کہے گا کہ ہم نے اپنے مہمان کا حق ادا نہیں کیا۔
مہمانی کس کی ہو رہی ہے؟ لوگوں کی مہمانی اللہ کے دربار میں ہو رہی ہے. گویا کہ اللہ میزبان ہے. کون ہے میزبان؟ میزبان خالق کون و مکان ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں، جو تو کن فیکون کے اشارے سے اور صرف کن فیکون کے ارادے سے ایسی ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں جو انسان کے عقل میں بھی نہیں آ سکتی. مہمان وہ ہے جس نے کائنات کے ذرے سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی چیز کو پالا پوسا پرورش کیا ہے، اسے پروان چڑھایا ہے، اسے پیدا کیا ہے. وہ میزبان ہے. اس کی ضیافت کیسی ہوگی، اس کا دسترخوان کیسا ہوگا، اس کی نوازش کیسی ہوگی، اس کی عنایت کیا ہوگی، اس کا کرم کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. بس شرط یہ ہے کہ مہمان بن کے جو جا رہا ہے وہ بھی ذرا ادب اور سلیقے سے جائے، وہ بھی ذرا طور اور طریقے سے جائے. ایک آدمی گالی دیتے ہوئے آپ کے دسترخوان پر آ رہا ہے، شاید آپ اپنے دسترخوان سے اسے اٹھا دیں گے. شاید کوئی ہو جو گالی سننے کے بعد بھی اسے بیٹھا ہے. ایک آدمی آپ کے قوانین کو توڑ کر آ رہا ہے، آپ کے اصول کو توڑ کر آ رہا ہے. شاید کوئی انسان ہو جو ایسے آدمی کی ضیافت کر دے، لیکن وہ تو اللہ ہے. وہ تو اپنے ایسے ویسے بندے کو بھی جو گنہگار سے گنہگار ہو اس کے لیے بھی دامن مغفرت کو اس نے پھیلا کے رکھا ہے. شرط یہ کہ اس نے جو اصول بتائے ہیں، اس نے جو قوانین ہمیں سکھائے ہیں، اس نے جو ضوابط دیے ہیں، اس پر ہمارا عمل ہو. اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال اور طیب مال کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے. ایک حج کرنے والا، ایک عمرہ کرنے والا وہ اللہ کا مہمان ہے، یقیناً مہمان ہے. لیکن ایسے مہمان کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے لے کہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، اللہ سے ملنے جا رہا ہے، وہ حرام مال کے سہارے جا رہا ہے یا حلال مال کے سہارے جا رہا ہے. اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے. اللہ اخلاص کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ ریاکاری کو قبول نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تمہارے چہرے مورے کو نہیں دیکھتا ہے، کون گورا ہے کون کالا ہے. اللہ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے سائز کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری کسی چیز کی طرح نہیں دیکھتا ہے. وہ اگر دیکھتا ہے تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے. یہ بندہ جو میرے پاس آیا ہے میرا ہو کر آیا ہے، میرا بن کر آیا ہے، میرا سواری بن کر آیا ہے، اخلاص کا تحفہ لے کر آیا ہے، یا یہ بندہ دکھانے کے لیے آیا ہے، یا یہ بندہ سے حاجی کہلانے کے لیے آیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اگر اخلاص کی دولت کے ساتھ ہم نے حج کیا ہے، اگر حلال مال کے ساتھ ہم نے حج کیا ہے، اگر حج کے سفر میں ہم نے گالی گلوج نہیں کیا ہے، ہم نے ریاکاری نہیں کی ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے جو شریعت کے منافی ہو، حج کے منافی ہو، تو اللہ کے اصلی مہمان ہیں. اور جو اللہ کا مہمان ہوگا، مہمان جو مانگے گا اللہ اس کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. ہم مانگے تو سلیقے سے. کلیم عاجز کا ایک شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے. مناسب ہے سمیٹو دامنے دستے دعا عاجز، مناسب ہے سمیٹو دامنے دستے دعا عاجز، زبانی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا. رات دن دعائیں کر رہے، حج پر حج کر رہے، اتنے حج کر چکے فخر سے کہتے حضرت میں نے تو 50 حج کر لیے. لیکن میاں اس 50 حج میں کوئی حج ایسا بھی ہوا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوا؟ کیا ان حجوں میں کوئی حج ایسا بھی ہوا ہے جو خالص حلال کمائی سے ہوا ہو؟ کیا ان حج میں کوئی ایسا بھی حج ہوا ہے کہ جس میں تو نے اپنے رفقائے سفر کو تکلیف نہ دی ہو؟ تو نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے اپنے کسی دوسرے حاجی اور عمرہ کرنے والے کو تو نے تکلیف نہ پہنچائی ہو؟
کنکری مارتے ہوئے رمیے جمرات کے وقت تو نے کسی اپنے ساتھی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، ذرا اپنے 50 حجوں میں جائزہ لو، کیا کوئی ایسا بھی حج ہوا ہے؟ اگر ہے تو یقیناً تیرا حج مبرور ہے. اللہ تعالیٰ حج مبرور کا بدلہ جنت عنایت فرماتے ہیں. تیرا حج مقبول ہے، اور نبی کا فرمان تیرے لیے صادق ہے، الحج یہدم ما کان قبلہ. تیرے لیے نبی کا فرمان صادق ہے کہ جو حجاج ہیں وہ رحمان کے مہمان ہوا کرتے ہیں. اللہ میزبان ہوتا ہے، اللہ کے بندے مہمان ہوا کرتے ہیں. حاجی جب حج کرنے کے لیے چلتا ہے، ایک بہت لمبی روایت ہے، حاجی کے ہر عمل پر اس میں ثواب کا ذکر موجود ہے. حاجی گھر سے نکلتا ہے، تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے نیکی. اپنے گھر سے آگے بڑھتا ہے، حرم میں پہنچتا ہے، ہر عمل پر اس کے لیے نیکی ہے. کنکری مارنے میں خاص نیکیاں ہیں، طواف کرنے میں خاص نیکیاں ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں خاص نیکیاں ہیں، قربانی نہر کرنے میں خاص نیکیاں ہیں. ایک لمبی روایت ہے جو نیکیوں کی خاص فہرست کو ہمیں بتاتی ہے، لیکن یہ نیکیاں دوستوں اسی کو نصیب ہوگی جس نے اخلاص کی بنیاد پر حج کیا. افسوس ہوتا ہے خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، بھوٹان، یہ جو ہمارے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جن پر حج جوانی میں فرض ہو جاتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ بھائی آپ پر حج فرض ہے تو یہی جواب دے گا کہ مولانا ابھی تو عمر بہت باقی ہے نا، بڑھاپے میں کر لیں گے. کیا یہ ضمانت ہے کہ تو آج کے بعد زندہ بھی رہے گا؟ یہ بڑھاپے میں حج کرنا، یہ جن ممالک کا ہم نے نام لیا یہ ان ممالک کی بیماری ہے. ورنہ ایسے ممالک ہیں، مصر ہے، شام ہے، غیر عرب ممالک، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، برونائی ہے، یہ ایسے ممالک ہیں جو جوانی میں لوگ حج کرتے ہیں. حج فرض ہوا، حج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم پر حج فرض ہو جاتا ہے، ہم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں. لگتا ہے کہ ہم نے بڑھاپے کی عمر کا سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے، زندہ رہیں گے تب حج کریں گے. آقا کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے، من اراد الحج فلیتعجل بہ. جو آدمی حج کرنا چاہے اسے چاہیے کہ حج کے معاملے میں وہ جلدی کرے. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. ہمیں اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حج کی فضیلت، حج کی اہمیت کو سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے. جس طرح انسان بالغ ہو جاتا ہے اور نماز فرض ہو جاتی ہے، پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح جب انسان کے پاس حج کی فرضیت کے شرائط پا لیے جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے. آئندہ سال کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ دیگر عبادتوں میں تو گنجائش چھوڑیے، تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز اول وقت میں نہیں اخیر وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج کا معاملہ ایسا ہے کہ حج تراخی سے نہیں، حج علی الفور ہونا چاہیے، فی الفور ہونا چاہیے. جیسے آپ پر حج کی فرضیت ہوئی اور حج کا موقع آیا، فوراً حج کی ادائیگی کیجیے. حج کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے حج مبرور کی، اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عنایت فرمائے. حج مبرور کا جو بدلہ ہے، جو نتیجہ ہے کہ لیس لہ جزاء سوى الجنہ الا الجنہ، اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور عنایت فرمائے. حج کے موقع سے جو ایک میزبان مہمان کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی میزبانی کا مظاہرہ ہم جیسے مہمانوں کے ساتھ بھی کرا دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے اور پھر نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. اور حج کی توفیق کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی، جو کامل مسلم کی زندگی جو ہوتی ہے، کامل مسلمان کی زندگی جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے.
بہت دن ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین